اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سب کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج آپ کو جانوروں کی ڈیورمنگ کرنے کے بارے میں بتایا جائے گا، اس کا مکمل طریقہ کار اور کس طرح کرنی ہے، اور کون سے جانوروں کی ڈیورمنگ کرنی چاہیے اور کون سے جانوروں کی ڈیورمنگ نہیں کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے تمام معلومات آپ کو دی جائیں گی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک مکمل دیکھیے گا، تاکہ آپ کو ڈیورمنگ کے حوالے سے تمام باتوں کی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ جانوروں کا معدہ اکثر اندرونی کیڑوں کا شکار ہو جاتا ہے جو اس کے معدے کی کارکردگی کو متاثر کرتے ہیں اور خوراک کے مفید اجزاء کو مکمل طور پر جزو بدن نہیں بننے دیتے۔ یعنی آپ اپنے جانور کو جو بھی خوراک دے رہے ہیں، چارہ یا ونڈا، وہ جانور کو فائدہ دینے کی بجائے فضلے کی شکل اختیار کر کے اس کے جسم سے خارج ہو جاتی ہے، اور اس کو دی جانے والی خوراک اس کے پیٹ میں پلنے والے کیڑے کھا جاتے ہیں۔ اس طرح جانور کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جس کی آپ توقع کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کیڑوں کی کچھ اقسام جانور کے جگر کو بھی متاثر کرتی ہیں اور جگر تازہ خون بنانے کے عمل کو سست کر دیتا ہے۔ ان کیڑوں کے علاوہ کچھ جراثیم جانور کے خون میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام کیڑے اور جراثیم مل کر جانور کے نظام کا حصہ بن کر اس کو سست، کمزور اور بے رونق بنا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بیرونی کرم جیسے چیچڑ اور جوئیں وغیرہ بھی ماحول کی گندگی کی وجہ سے جانور کے جسم سے چمٹ کر اس کے خون کو چوستے ہیں اور اسے کمزور اور بے رونق بنا دیتے ہیں۔ ڈیورمنگ ان اندرونی اور بیرونی کیڑوں کے خاتمہ کے لیے کسی بھی طرح کی انگریزی یا دیسی دوائی پلانے یا انجیکشن لگانے کا نام ہے۔ یعنی ان اندرونی اور بیرونی کیڑوں سے جانور کو پاک کرنے کے عمل کو ڈی ورمنگ کہتے ہیں۔ ورم ایک انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کیڑے، تو ڈی ورمنگ کا مطلب ہے جانوروں کو ان کیڑوں سے پاک کرنا۔ ڈی ورمنگ جو ہے وہ کسی بھی جانور کی تیاری کا سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے، خواہ وہ گوشت کے لیے ہو یا دودھ کے لیے۔ جب تک جانور کا معدہ صاف، مضبوط اور متحرک نہیں ہوگا، جانور اپنی خوراک اچھی طرح سے ہضم نہیں کر پائے گا، اور اس کے نتیجے میں جانور کو دی جانے والی خوراک کے مفید غذائی اجزاء کا ایک بڑا حصہ فضلے کی شکل میں خارج ہو جاتا ہے۔ جانور صحیح طرح سے اپنی بڑھوتری نہیں کر پاتا، اس کی جلد بے رونق ہو جاتی ہے اور بیچارے فارمر کی محنت کا سارا ثمر جو ہے وہ ضائع چلا جاتا ہے۔ اب آپ کو جانوروں کی ڈیورمنگ کرنے کا طریقہ کار بتاتے ہیں۔ جس روز آپ نے جانوروں کی ڈیورمنگ کرنی ہو اس سے ایک دن پہلے شام کو جانوروں کو ونڈا اور چارہ نسبتاً تھوڑی مقدار میں دیں تاکہ جانوروں کا معدہ اگلی صبح کے وقت اچھی طرح خالی ہو۔ رات کے وقت جانور کو کوئی بھی میٹھی چیز جیسے گڑ وغیرہ کا 1 یا 2 ٹکڑے کھلا دیں، اور پھر اگلی صبح سویرے کے ٹائم اگر آپ کسی بھی جانور کی ڈیورمنگ کر رہے ہیں، چاہے وہ بکری ہے یا بڑا جانور ہے، تو اس کے وزن کے حساب سے اندازہ کر کے دوائی کی کمپنی کی جانب سے تجویز کردہ مقدار تھوڑے سے پانی میں حل کر کے پلا دیں۔ ڈیورمنگ کے لیے بہت ساری ادویات استعمال ہوتی ہیں جیسے نیلزان پلس، آکسا فیکس، تو ان دوائیوں کے اوپر ان کے پلانے کا طریقہ کار اور درست مقدار جو ہے وہ لکھی ہوتی ہے، لہٰذا آپ اپنے حساب سے جو بھی دوائی استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر لکھی ہوئی ہدایات کے مطابق اپنے جانور کو دوائی پلائیں، اور دوائی دینے کے 2 گھنٹے تک جانور کو کچھ نہیں دینا، اور اس کے بعد پانی پلا کر 1 آدھ دن صرف سبز چارہ اور چوکر وغیرہ دیں۔ کچھ ادویات ڈیورمنگ کے بعد جانور کے لیے 1 یا 2 دن تک ہلکے پیچس کا باعث بن سکتی ہیں۔ اگر اس سے زیادہ دیر تک پیچس رہیں تو لازمی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ عام طور پر یہ 1 یا 2 دن میں خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دوائی دینے کے 1-2 دن بعد معمول کا چارہ اور ونڈا اپنے جانوروں کو دے سکتے ہیں۔ پلانے والی دوائی کے 3 دن بعد اپنے جانوروں کو آئیور میکٹن کا ٹیکہ صبح منہ اندھیرے ٹھنڈا کر کے وزن کے حساب سے زیر جلد لگائیں۔ ایک دفعہ ڈیورمنگ کرنے کے بعد 15 دن کے بعد دوبارہ ڈیورمنگ کی جاتی ہے، جسے بوسٹنگ ڈوز کہا جاتا ہے، اور پہلی دفعہ جو آپ نے دوائی استعمال کی ہے
ڈیورمنگ کے لیے 15 دن کے بعد آپ نے کوئی اور دوائی استعمال کرنی ہے ڈیورمنگ کی۔ اس کے بعد ہر 3 ماہ بعد اپنے جانور کی ڈیورمنگ کرتے رہیں اور ہر بار دوائی تبدیل کرتے رہیں، جیسے مختلف ادویات ہیں جیسے نیلزان پلس ہے یا آکسا فیکس ہے یا تھنڈر ہے۔ تو اس طرح ایک دفعہ آپ نے جس دوائی سے ڈیورمنگ کی ہے 15 دن کے بعد دوسری دوائی استعمال کریں ڈیورمنگ کے لیے، اور 15 دن بعد جانوروں کی ڈیورمنگ دوبارہ کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ پہلی دفعہ ڈیورمنگ کرنے کے بعد جانور کے پیٹ میں جو موجود کیڑے ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، لیکن ان کے انڈے جو ہیں وہ جانور کے پیٹ میں ہی موجود رہتے ہیں، اور 15 دن بعد جب ہم دوبارہ ڈیورمنگ کی دوائی پلاتے ہیں تو وہ بھی جانور کے پیٹ میں مر جاتے ہیں اور جانور کا پیٹ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ دوائی دینے کے لیے جتنی مقدار دوائی کی ہو اس سے 2 سے 3 گنا زیادہ پانی ملا کر محلول تیار کر کے سرنج یا نال سے صبح منہ اندھیرے پلا دیں۔ اب کون سے جانوروں کی ڈیورمنگ نہیں کرنی اور کس وقت نہیں کرنی اس کے بارے میں تھوڑی معلومات آپ کو دیتے ہیں۔ موسم سرما میں سورج طلوع ہونے پر دوائی دی جاتی ہے، یعنی اگر شدید سردی کا موسم ہے تو جب سورج طلوع ہو جائے تو اس وقت دوائی پلائیں۔ اسی طرح شدید موسم میں بارش میں جانور کے بیمار ہونے پر یا کسی بیماری سے بحالی کے فوری بعد ڈیورمنگ نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے جانور کی ڈیورمنگ بھی نہیں کرنی چاہیے جسے کراس یا حاملہ ہوئے ابھی 60 دن نہ ہوئے ہوں، اور ایسے جانور کی بھی ڈیورمنگ نہیں کرنی چاہیے جسے بچہ دینے میں 60 دن رہ گئے ہوں، یعنی گبن جانور کے پہلے 60 دن اور آخری 60 دن ڈیورمنگ نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ دوائی پلاتے وقت یہ احتیاط کریں کہ یہ محلول جانور کی سانس کی نالی میں نہ جائے، اس لیے احتیاط کے طور پر اپنے پاس بھنے ہوئے چنوں کا پاؤڈر، بیسن، آٹا یا جو بھی دستیاب ہو وہ اپنے پاس رکھیں، اور خدا نخواستہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں کسی کاغذ یا اخبار میں لپیٹ کر جانور کو کھلا دیں۔ ڈیورمنگ کے بعد 2 گھنٹے تک جانور کو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں دینا، پھر پانی پلا سکتے ہیں تاکہ مردہ اور کمزور ہو چکے کیڑے بڑی آنت میں چلے جائیں، اور پھر اس کے بعد ٹھیک 15 دن کے بعد اس عمل کو دوبارہ دہرائیں تاکہ آپ کا جانور جو ہے وہ مکمل طور پر اندرونی اور بیرونی کیڑوں سے کلیئر ہو جائیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ڈیورمنگ سے متعلق۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازا کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔